السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 تیسری قسط ہے۔ دو قسط اسی آیت کی تفسیر میں دو قسطیں بیان ہو چکی ہیں، آج تیسری اور آخری قسط ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ درس میں جو ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، یعنی قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا گیا تھا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں۔ دوسرا عہد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا۔ تیسرا عہد وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یعنی یہ عہد میں یہ بھی داخل ہے، جن جن چیزوں کا عہد لیا گیا قوم بنی اسرائیل سے، ان کا یہاں پر اجمالی تذکرہ ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس قوم سے جو قوم بنی اسرائیل ہے، ان سے عہد لیا گیا، تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو عہد ان سے لیا گیا تھا، جن احکام کے متعلق، وہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی داخل ہیں۔ تو وہی احکام آج ہمارے لیے بھی ہیں، یعنی جس طرح ان سے عہد لیا گیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی عہد ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہر اعتبار سے ان کا خیال کرنا، لحاظ کرنا، یہ بھی ہماری شریعت مصطفیٰ میں ہے۔ اب اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ درس میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کیا کیا طریقے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا وعیدیں ہیں۔ اگر اس کی احادیث، یعنی حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، بیان کروں اس میں پورا وقت نکل جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید فرمائی ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے۔ اب آج کی اس درس میں اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، مسکین کے ساتھ بھی ہو۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ ہماری شریعت مطہرہ میں یتیم کسے کہا جاتا ہے، مسکین کسے کہا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وہ بچہ جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر صرف والد کا انتقال ہوا، ماں ہے، یا ماں کا انتقال ہوا، باپ ہے، تب بھی عرف میں اس کو یتیم ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یتیم کہ جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ کا سہارا نہیں ہے، اسے یتیم کہا گیا۔
لیکن یتیمی کا جو عہد ہے، دور ہے، یتیمی کی جو عمر ہے، جب تک وہ نابالغ ہے تب تک اس کے لیے یتیم کے احکام ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب پھر اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ بالغ ہو گیا، اس کو خود محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تو وہ جو یتیموں کے احکام ہیں وہ نابالغ ہونے تک ہے۔ کبھی کبھی عرف میں کہ بڑے ہونے کے بعد بھی، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یتیم ہو گیا، تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ماں باپ کا انتقال ہوا، تو اسے یتیم کہا جائے گا۔ مسکین، شریعت اسلامیہ میں مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ وہ انسان جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ابھی جو کھانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ دوسرے کھانے کا انتظام ہی نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ مسکین ابھی اس وقت کھانے کے لیے ہے، اب پھر دوسرے وقت کے لیے یا اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ شخص مسکین ہے۔ قرآن پاک میں مسکینوں کی مدد کرنے اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو حقیقی معنوں میں مسکین ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے بہت قریب ہوتی ہے۔ جو اس کی مدد کرتا ہے، اگر اس کی دعا لگ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا، مسکین کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور مسکینوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں جو مسکین ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے جنت میں داخلہ بڑا آسان ہوگا، کیونکہ حساب کتاب کچھ ہی نہیں ہے۔ حساب دینے کے لیے تو ہم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، انہیں حساب دینا ہے، تو کئی سال گزر جائیں گے تب جنت میں جائیں گے۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں، صرف ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، ان کو حکم ہوگا جاؤ سیدھے جنت میں۔ قیامت کی سختیاں ان کے لیے نہیں ہوں گی۔ اور کئی بار اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، حضور نے یہ اکثر دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین ہی حالت میں مجھے اٹھا۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین رہنا پسند فرماتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جلدی مقبول ہوتا ہے، اس کی ادائیں مقبول ہیں، اس کا عمل قبول ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا، اگر میں چاہوں تو میرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ چلا کریں گے۔ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دوں، اشارہ کر دوں، پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مسکین رہنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں مسکین کو لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ کبھی اگر ایسا موقع آیا کہ مسکین ہے تو اس کو گری نظر سے نہ دیکھیں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ نہ معلوم اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا خصوصی فضل و کرم ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے میں کپڑے میں ہے، لباس اس کے پاس اچھا نہیں ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل میلے کچیلے کپڑے ہیں، دنیا کا روٹھا ہوا انسان ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑا گندا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہو اسی گدڑی میں لال ہو، کبھی وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، جو ایک بڑے جلیل القدر محدث ہیں، علم حدیث کے ماہر، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہوا، اور وہاں تو کیونکہ میں قدم قدم پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے پہنچا تاکہ میرا حج قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اسی نیت کے ساتھ میں قدم قدم پر تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جہاں نماز کا موقع ملا نماز پڑھتے ہوئے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے، صرف اس لیے تاکہ میرا حج قبول ہو جائے۔ حج کے ارکان بھی ادا کیا، مال بھی پاکیزہ حلال، اور جب میں حج کے ارکان ادا کر لیا، خوب گڑ گڑا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا میرا حج قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ، ہم نے
ایک بندے کے صدقے میں سب کا حج قبول کیا ہے. ایک مسکین ہے جس کے صدقے میں ہم نے سب کا حج قبول کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک غش کھا کر کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اتنے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کی ایک طرف، اور ایک مسکین کی برکت سے اللہ نے حج قبول فرما لیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنے کی صورت میں اور حج کرنے کی صورت میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اسی جماعت کے اندر ایک ایسا اللہ کا مقبول ہوتا ہے جس کے صدقے میں ہماری نماز بھی قبول ہو جاتی ہے، ہمارا حج بھی قبول ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے. 27 درجہ اس کی زیادہ فضیلت ہے. اور جماعت میں شریک ہونے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک حدیث پاک سن لیں، واقعی ایمان تازہ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو تکبیر اولا مل گئی دنیا و ما فیہا کی سب سے بہتر چیز اسے مل گئی. تکبیر اولا جسے مل گئی. تکبیر اولا کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ جب نماز شروع ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، اور امام نے جو پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، اس تکبیر کے ساتھ جو شریک ہوا اسے پہلی تکبیر مل گئی. حضور فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر چیز اسے مل گئی. تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر یہ بڑی برکت حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جماعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں 40 اللہ کے بندے ہوں گے، جہاں ایمان والے، ان میں کوئی نہ کوئی ایک مقبول ضرور ہوتا ہے، ایک مقبول بندہ ضرور ہوتا ہے. اور اسی کے حق میں، اسی کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہمارا عمل قبول ہوتا ہے. تو مسکین کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. ہو سکتا ہو ہم کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہو، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا کمال حاصل ہو. اب اس آیت کا آخری حصہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. یعنی جب بھی کلام گفتگو ہو تو اچھے انداز سے مخاطب ہونا ہے، تو بھی اچھے انداز سے. آج کل طریقہ بہت بدل گیا ہے. بہت سارے لوگوں کا انداز گفتگو، بولنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلی بار سن لے تو وہ بھڑک جائے، برہم ہو جائے، غصہ ہو جائے. ابے تو کھایا کہ نہیں؟ یہ انداز غلط ہے. ابے کہاں جا رہا ہے؟ یہ انداز غلط ہے، کیونکہ یہ اچھی بات میں سے نہیں ہے، اچھا کلام نہیں ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انداز جس کو ہمارے عرف میں ادب تہذیب کہا جاتا ہے، قرآن مقدس نے اس کا بھی ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو. آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارا مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. آج دنیا میں لوگ نفرت کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگ دشمنی اور تعصب میں کر رہے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا مذہب اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس تعلیم پر عمل کر کے انسان سب سے زیادہ مہذب بن سکتا ہے، تو یقیناً آج کوئی اسلام سے نفرت نہیں کرے گا بلکہ اسلام سے محبت کرے گا. آج ہمارے انداز گفتگو کی وجہ سے، ہمارے بولنے کے طور طریقوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے مذہب سے نفرت کرنے لگے. یہ مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہی انداز اختیار کرتا ہے. لہٰذا اس بات کا تو خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط، وہ ہے مذہب اسلام سے. ہمارا نام جڑا ہوا ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان مذہب اسلام سے ہے. کہیں بھی اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، دو چار لوگوں کے درمیان سفر میں، ٹرین میں بیٹھیں، فلائٹ میں بیٹھیں، کہیں بھی گفتگو ہو رہی ہے، سامنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جس مذہب کا نام جڑا ہوا ہے وہ بدنام نہ ہو، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اس طرح سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے تبلیغ دین ہے.
یہ بھی ایک دین کا کام ہے کہ آپ کے انداز گفتگو کی وجہ سے، آپ کے بات کرنے کے سلیقے کی وجہ سے سامنے والے پر اگر گہرا اثر پڑ جائے تو یقیناً وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، نہیں تو کم سے کم اس کے دل میں نرم گوشہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ یہ انداز گفتگو کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج کئی جاب کے لیے کوئی جاتے ہیں، انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو میں اس کے انداز گفتگو کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ کمیونیکیشن اسکلز، یعنی گفتگو کا انداز اور اس کا طور طریقہ، اس کے بولنے کا انداز، اور وہ کس طرح سے پیش آ سکتا ہے، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے انٹرویو میں۔ یہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر موڑ پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر لوگوں سے تعلقات بنانے میں، لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے میں یہ انداز گفتگو کا اتنا اچھا اثر پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے انداز سے گفتگو کر کے پیش آتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اسی کے یہاں ہم خریدیں، اسی کے یہاں ہم سامان لیں، اس کے یہاں خریدیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انداز گفتگو اچھا ہے، ریٹ بھی صحیح لگاتا ہے، تو پھر کہیں دوسری جگہ جانے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کے بجائے اگر کوئی انداز گفتگو اچھا نہیں ہے تو کوئی اس کے یہاں جانا نہیں چاہتا ہے، ارے وہ بیکار آدمی ہے، صحیح بولتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اثر پڑ رہا ہے تجارت پر، کاروبار پر، ہمارے مذہب اسلام نے اس کے لیے بھی ہمیں راستہ بتایا ہے کہ یہ اچھی بات کرنے کا اگر انداز ہوگا تو تمہاری تجارت بھی اچھی ہوگی، تمہارا کاروبار بھی اچھا ہوگا، اور تمہارے ساتھ لوگوں کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، لوگوں کا اچھا طور طریقہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ خاص طور پر گھروں کے اندر اب اس کو رائج کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ باہر تو بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم کہتے کہتے تھک گئے، لیکن لوگ انداز بدلتے نہیں ہیں، لوگ اپنی وہی پرانی روش کو اپناتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو یہ انداز گفتگو کا سلیقہ اگر دیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے کہیں بھی جائیں تو وہ کامیاب ہو سکیں۔ خاص طور پر بچیوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دینے میں انداز گفتگو اور جو پیش آنا ہے، یعنی جیسے نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ساتھ اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، سسرال میں اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کا بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کئی معاملات ایسے آئے ہیں، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، جب تحقیق کیا گیا وجہ کیا ہے تو یہی شکایت آتی ہے اس کی زبان صحیح نہیں ہے، بہت بک بک کرتی ہے، بہت زیادہ زبان چلاتی ہے، بہت تیز یہ اس کی زبان ہے۔ یہ شکایت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اسے تعلیم دی گئی، تربیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر اسے انداز گفتگو کی تربیت دی گئی ہوتی تو سسرال میں جانے کے بعد کوئی بچی بے عزت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ تربیت ہے، اسی کو تربیت کہا گیا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ آج بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے نرم لہجے سے بات کریں گی لیکن شوہر کے ساتھ ٹیڑے میڑے بات کریں گی، پھر اس کے بعد کہیں گی ہمارے شوہر ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارے شوہر جو ہے ہمارا لحاظ نہیں کرتے۔ جب تمہارا انداز گفتگو ہی نہیں صحیح ہے تو وہ تو ٹیڑھا ہی ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کا سب سے ایک بہتر طریقہ ہے کہ اپنی زبان کو صاف رکھیں۔ اب آئیے قربان جائیے قرآن مقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابل میں بھیجا تھا، فرعون کون ہے؟ جو وقت کا ظالم ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں خدا ہوں۔ کتنا اس کے اندر تکبر تھا، کتنی اکڑ تھی، اگر کوئی ذرا بھی اس کے سامنے کچھ بھی کرتا تو وہ فوراً قتل ہی کر دیتا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، دین پہنچاؤ اور اس کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ وہ بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے، میں اکیلے کیسے جاؤں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک نقطہ عرض کیا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی سخت تھے
ان کے اندر بھی بڑی سختی تھی، شدت مزاجی تھی، تو خود انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بھی بڑا سخت ہے، میں بھی سخت لہجے میں بولوں تو شاید بات نہ بن پائے، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی حکمت والے سنجیدہ مزاج تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ہارون بھی میرے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہارون کو بھی ساتھ ملو۔ تو دونوں جب جانے لگے فرعون کے پاس اللہ کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں جا تو رہے ہو لیکن اس کے سامنے بہت نرم بات کرنا، یعنی سخت لہجہ نہیں اپنانا، شدت اختیار نہیں کرنا، بڑے نرم لہجے میں اچھے انداز سے بات کرنا۔ اب یہاں سے ایک بات ظاہر ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ فرعون جو کہ کافر ہے، دشمن خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ظالم ہے، شدت مزاج ہے، سخت ہے، لیکن اس کے سامنے تمہارا انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر اس کے سامنے نرم لہجے سے آپ بات کریں گے تو اس کی شدت، اس کی سختی بھی نرمی میں بدل جائے گی۔ یہ تو ان کے لیے خاص تھا، لیکن یہاں سے مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مبلغ دین، ہر مبلغ اسلام کے لیے، عالم فاضل جو بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، تو عمومی طور پر کہ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو پہلے نرم لہجے میں گفتگو کریں، اچھا انداز اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس کا دل تمہارے لیے موم ہو جائے گا، اس کا دل تمہارے لیے نرم بن جائے گا۔ اور خود قرآن پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک شان بھی اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم لہجے میں گفتگو فرماتے تھے، اسی لیے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی زبان سے گلاب جھڑ رہے ہوں، اتنا حسین لہجہ ہوتا تھا کہ سخت سے سخت مزاج والا انسان بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔ لیکن جن کی قسمت میں کفر تھا وہ اسلام ایمان قبول نہ کر سکے، مگر جو بڑے بڑے سخت مزاج کے تھے، مگر حضور کے انداز گفتگو کو، لہجے کو دیکھ کر کے کہا یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہوگا۔ تو ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ بھلی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، نرم لہجہ ہو۔ تو خاص طور پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو گفتگو کا انداز بھی سکھائیں۔ یہ بچیوں کو سکھانے اور تربیت دینے کی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے گھر کی بچیاں نکاح ہو کر کے جانے کے بعد وہ واپس آ جاتی ہیں۔ واپس کیوں آ رہی ہیں؟ شکایت یہ آئی کہ وہاں پر جھگڑا ہو گیا، آپس میں انبن ہو گئی، اس کے بعد چلے آئے۔ کیوں چلے آئے؟ طلاق ہو گئی۔ طلاق کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہیلے بہانے، کیونکہ اب ہر شخص اپنا عیب نہیں بیان کرتا ہے، اپنی کمی نہیں بیان کریں گے کہ میرا یہ لہجہ تھا اس وجہ سے، میری یہ غلطی تھی، اپنی غلطی کوئی نہیں بیان کرتا ہے۔ لیکن جب تحقیق کرو، دونوں طرف کی گفتگو، دونوں حالات کا جب جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلطی ان کی زیادہ تھی۔ شوہر کب سخت ہو جاتا ہے؟ جب عورت اس کے ساتھ سخت مزاجی کے ساتھ پیش آتی ہے تو شوہر اور زیادہ سخت مزاج ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ پر ہم حاوی ہونا چاہتی ہے، یہ میرے اوپر اپنے آپ کو سوار کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے اس کا مزاج اور سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہماری ماں بہنیں اس کو سنیں تو ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضور کا یہ ارشاد مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ جس کے لہجے میں سختی ہو، اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ عورت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور نرم ہو جائے تو وہ اپنے سخت لہجے کو کم کرے اور کثرت سے درود شریف پڑھے۔
زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے تو اس کے لہجے میں بھی سختی کم ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو جائے گی، اور شوہر اس سے محبت کرنے لگے گا، شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں اس مزاج کو پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کالج میں، یونیورسٹی میں تربیت مل جائے گی تو وہاں تربیت ملنے والی نہیں، وہاں تعلیم تو مل سکتی ہے، ڈگری مل سکتی ہے، اعلیٰ عہدے پر آپ کا بچہ، آپ کی بچی فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اعلیٰ اخلاقی تربیت نہیں مل سکتی ہے۔ تربیت ماں باپ سے ہی مل سکتی ہے، اور ماں باپ اگر اچھی تربیت دینا چاہیں تو یقیناً اولاد کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دی اور وہ جانے کے بعد، سسرال میں جانے کے بعد وہاں بھی اچھا ماحول قائم ہو گیا، تو وہ سسرال والے اس سے زیادہ ان کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ بڑے اچھے ہیں جنہوں نے ان کو اچھی تربیت دی ہے، ان کے ماں باپ بڑے اچھے ہیں جنہوں نے ان کو ایسا اخلاق دیا ہے، ایسا حسن سلوک دیا ہے۔ تو قرآن پاک کی تعلیمات میں سے یہ بھی اہم تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ان کو اخلاقی تربیت دیں، گفتگو کا لہجہ ان کو سکھائیں، اور کبھی کبھی بات کرنے میں ان کا اگر لہجہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ انداز گفتگو خراب ہے تو فوراً اسے ٹوکیں اور اس کو سدھاریں۔ تربیت دینا ہمارا کام ہے۔ تربیت دینے کے بعد بھی اگر کوئی بگڑ جائے تو وہ اس کا قصور ہے، وہ اس کی کمی ہے، پھر مستقبل میں اس کو بھگتنا ہے۔ بہت ساری ایسی بھی اولاد ہے کہ ماں باپ کی تربیت دینے کے بعد بھی وہ باہر کے ماحول سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ماں باپ کی اخلاقی تربیت کو زیادہ قبول نہیں کرتے۔ آج کل یہ بھی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو جو بچے ماں باپ کی تربیت کو نہ لے کر کے باہر کی بد تہذیبی کو اپنا کر کے وہ اسی میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں گے، وہ مستقبل ان کا بڑا نقصان دہ ہے، ان کا فیوچر بڑا خراب ہوگا، اس لیے کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں گے جو ماں باپ کی تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی اس تعلیم کو ضرور اپنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم رکھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ پوری آیت، یہ آیت نمبر 84، اس کے بارے میں سارے مفسرین اکرام فرماتے ہیں ہمارے اسلام کا ایک جامع دستور اس میں بیان کیا گیا، جس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ ایک جامع دستور ہے، یعنی جامع کا مطلب کوئی ایسا ایک رول، ایسا ایک قانون یا ایسے قوانین جس پر چل کر کے انسان ایک بہترین انسان بن سکتا ہو۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اتنا جامع دستور ہے، تو پورے قرآن پاک میں کیسے عظیم قوانین ہیں، کیسے عظیم دستور ہیں۔ اسی لیے اس کو میں نے 3 قسطوں میں بیان کیا۔ شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 ہفتے ایک ہی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آپ کو اس بارے میں محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر یوں تو 3 ہفتے ہم نے بیان کی ہے، مگر آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، لیکن اس کی تفسیر بیان کرنے والے بزرگان دین بیان کریں تو وہ تو ایک علم کا سمندر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ایک چھوٹی آیت ہے، لیکن قرآن مقدس کی آیت ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان ہے، اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، اس کے اندر کتنی معلومات ہے، اس کے اندر انسانی زندگی کے کتنے منافع، کتنے فوائد ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا آخری طور پر یہ عرض کروں گا کہ اس آیت میں جو جامع دستور بیان کیا گیا ہے، عقائد، اعمال، اخلاق، ان ساری چیزوں کی ہمارے لیے بے انتہا ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا پورا مذہب اسلام، جس میں بنیاد عقائد ہیں، بنیاد عقائد ہیں اور اعمال دیوار ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، حقوق العباد وغیرہ کو اپنانا، یہ چھت ہے۔ تو ایک گھر کے لیے بنیاد بھی ضروری ہے، دیواریں بھی ضروری ہیں اور چھت بھی ضروری ہے۔ ان 3 چیزوں کے بغیر کوئی گھر بن نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مکمل دین، جس میں عقائد بھی ہوں، اعمال بھی ہوں اور اخلاق بھی ہوں، تو یقیناً ایک بہترین، ایک جامع دستور، ایک بہترین جامع دین پر عمل کرنے والے ہم قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر اس میں ایک بھی
ایک بھی نقصان ہو جائے، ایک کا بھی نقصان ہو جائے تو گھر بگڑ جائے گا. جیسے بنیاد اگر ختم ہو گئی تو پورا گھر ڈھہ جائے گا. بنیاد اگر ختم ہو گئی تو پورا گھر نیچے آ جائے گا. ابھی بھی چند دنوں پہلے ایسے حالات ہوئے کہ گھر گر گیا. کیوں گرا؟ بنیاد کمزور ہو گئی. دیواروں پر گھر کھڑا ہے لیکن بنیاد اگر کمزور ہو گئی، بنیاد ہی ختم ہو گئی تو گھر گر جائے گا. تو بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی عقائد، عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا. یہ جو ایمان لانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جن کو عقائد میں بیان کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلی بنیاد ہیں. اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد مرتبہ ہے اعمال کا، اور اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ سب اعمال سے تعلق رکھنے والے. پھر ان کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت، یعنی ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، دوست و احباب کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اور کس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. یہ حقوق العباد اس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ضروری ہیں. ان میں بھی اگر کمی ہو جائے تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. اب آئیے ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اسلام کی جو بنیاد ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ بھی اس آیت میں ہے، اور اعمال کو بھی پیش کیا، اخلاق کو بھی پیش کیا. لیکن اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب اللہ کے حق، اللہ کا حق. جیسے نماز، یہ اللہ کا حق ہے. جو بھی اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی. کل دنیا میں نہیں تو میدان محشر میں سزا ہوگی. حقوق اللہ، حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے. اسی طرح سے جتنی بھی عبادات، فرائض اور واجبات ہیں وہ حقوق اللہ ہیں. اور بندوں کے حقوق، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد، عبد کا معنی بندہ ہے، عباد یہ اس کی جمع ہے. حقوق العباد بندوں کے حقوق، یعنی ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، بڑے بھائی کا کیا حق ہے، چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے. اسی طرح سے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق. یہ بھی ہمارے مذہب اسلام میں، شریعت مطہرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. لہذا حقوق العباد کو بھی جاننا ضروری ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی رہ گئی، یعنی حق نہیں ادا کیا، تو اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس بات کو پھر دہراتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اتنا نازک ہے. اللہ کے حقوق میں اگر ہم نے کمی کی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے گا. وہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اللہ معاف فرما دے گا. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو یہ ماں باپ کی حق تلفی ہوئی، تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو کیا فرق پڑے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں گا. کبھی کبھی ایسا معاملہ آیا، ہم نے کہا ارے ماں باپ سے معافی مانگ لو، کیا ان کے پاس معافی مانگے، ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھیں گے، معافی مانگیں گے. یاد رکھو، رات بھر نفل نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کریں. یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، جیسے کسی کا پیسہ لے لیا، قرض لے لیا، دبا لیا، نہیں دیا، اب یہ سوچتا ہے کہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کر دے گا. یا یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. یاد رکھے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے معافی مانگے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ ہو. ابھی چند دنوں پہلے یہ بات سامنے آئی، ایک صاحب نے کہا کہ وہاں کچھ ایسے بھی رہتے ہیں جو لوگوں سے قربانی کا پیسہ لے کر کے قربانی نہیں کرتے ہیں. ایک شخص ایسا ہی اس کا معاملہ آیا، اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا ارے جانے دو، میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں.
دوسروں کا جو حق مارا ہے، کئی لاکھ روپے قربانی کے نام سے لیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یہاں بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم حج کر لیں گے تو حج کی فضیلت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو گویا سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ادھر جو سب کا حق مارا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، حج کر لوں گا، مگر یاد رکھو وہ گناہ تو معاف ہوں گے جو اس سے ہوئے ہیں، مگر حقوق العباد، بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کرے۔ تو کسی کا بھی اگر حق رہ گیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ حق ادا نہ ہو، یا تو ڈائریکٹ اس کو جا کر کے اس کا حق دے دے، یا اگر حق دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے معافی مانگے۔ وہ اگر معاف کرتا ہے چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تب تو اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو گیا، لیکن اس سے معافی نہ مانگ کر کے، اس کا حق نہ دے کر کے حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس سمجھ لیے کہ کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ کفارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حقدار کا حق ادا کرنا یہ کفارہ ہے، اس کے بعد ہی باقی نیکیاں قبول ہوں گی۔ لہٰذا یہ قرآن کریم کی اس آیت کا آخری خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، جو اسلام کا ایک جامع دستور بھی ہے، اور اس کے متعلق تفصیلات عرض کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے 3 قسطوں میں اس کو بیان کر دیا ہے، اور بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کو بھی پیش کروں گا، لیکن انشاءاللہ اب اگلی محفل میں آنے والی آیت نمبر 85 بیان کی جائے گی، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس کو ایک دوسرے رخ سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن تفسیر قرآن کو آپ صرف اور صرف ایک تفسیر، ایک درس کے طور پر ہی نہ سنیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی رہی ہے تو اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں چونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے کمیاں ہوتی ہیں، اسی لیے یہ کہا بھی گیا ہے کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ خطا اور نسیان یعنی انسان سے بھول بھی ہوتی ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، توبہ کرو اور حقدار کا حق ادا کر کے آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دے گا، بلکہ اب اس کی بعد والی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بنا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے سے بہت گناہ ہو گئے، بہت قصور ہو گئے، اب اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے قصور معاف کرانا ہے، میری کمیاں دور ہو جائیں، تو حقوق العباد کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ادھر یہ 1 قدم آگے بڑھا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے اور اسے اپنے دامن میں اللہ کی رحمت لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو جانتا ہے کہ یہ بندہ بہت گناہ کیا ہے لیکن اب دل سے میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صبح کا بھولا شام کو واپس آ جاتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک تعبیر کے لیے کہ یہ تمثیل نہیں ہے، یہ تعبیر کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بھولا بھٹکا اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، بھٹکتا ہے، پھر واپس گھر آتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ بھولا بھٹکا گیا تھا یا ناراض ہو کر کے چلا گیا تھا، گھر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، واپس آ گیا ہے، تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی رحمت اس بندے سے بہت قریب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے واپس اس کی دروازے پہ آ جائے، بارگاہ خداوندی میں آ کر کے اپنا دل پیش کر دے، مولا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے علاوہ اور کہاں ہے، کون سا در ہے، کون سا ایسا آستانہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم دل کھول کر کے عرض کر سکیں۔ آج اگر کسی انسان کے سامنے ہم اگر اپنی پریشانی بیان کریں تو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا، آج نہیں کل یا کسی دوسرے کے سامنے ہنسی کرے گا کہ دیکھو اب آ گیا راستے پہ، اب پریشان ہو گیا ہے تو آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر،
ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنی پریشانیاں بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہمارا راز نہیں کھولتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ادھر سے ہماری مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم در ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ بھی دیکھیے، اگر ہم کسی کے سامنے مانگتے ہیں تو ہم پر ایک عیب لگ جاتا ہے، اور وہ شخص پھر کبھی عزت سے ہمیں نہیں دیکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے ہم نے مانگا، کسی انسان سے ہم نے پریشانی اور دکھ کا اظہار کیا، بھئی میری مدد کرو، تو وہ انسان مدد تو کر دے گا، لیکن اس کی نظروں میں ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کا در ایسا ہے، رب کی بارگاہ ایسی ہے، یہاں مانگنے والا بے عزت نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کو نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے۔ اس لیے دور دور بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ آج بھٹک کر کے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کوئی کہاں گیا، کوئی ادھر ادھر گھومتا پھرتا، بھٹک کر کے آخر میں جب انسان سب جگہ سے مایوس ہوتا ہے تو اسے صرف ایک بارگاہ اللہ کی نظر آتی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو لوگوں کی کیفیت کو ہم نے دیکھا، واقعی جو بہت زیادہ سرکش تھے، گناہوں میں جن کی زندگی گزر رہی تھی، نماز کا کچھ خیال نہیں، نماز کا احساس نہیں، بھٹک رہے تھے، لیکن ادھر لاک ڈاؤن ہونے کے بعد ان کی بھی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں یاد آ رہا تھا، سب اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے سوائے اس رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لہٰذا آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنی آپ بیتی، اپنی پریشانیاں، اپنے دل کا دکھڑا سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی وقتی طور پر ہماری نہیں سنی جاتی ہے، یعنی جلدی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ابھی تک پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کیوں نہیں دور فرما رہا ہے۔ یہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، تاخیر میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، دیری میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی عطا پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے صبر کی حد ہو گئی، اب ہم کیا صبر کریں، ادھر تو اتنا مانگے، اتنا پریشانی جھیلے، اتنی تکلیفیں ہم نے اٹھائی، لیکن ابھی تک کچھ بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو سنو، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت جس کو بچہ ہوتا تھا اور وہ بچے کی پرورش کرتی تھی، اس کی تربیت کرتی تھی، یہاں تک کہ جوانی کی عمر میں آ کے بچہ انتقال کر جاتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ کسی ماں باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے، اللہ نہ کرے، تو جوان بیٹا جب انتقال کرتا ہے تو ماں باپ کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ تو وہ جوان بیٹا انتقال کر گیا، پھر دوسرا لڑکا ہوا، اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی خدمت کی کوشش کیا، لیکن پھر جب یہ جوان ہوا تو انتقال کیا، یعنی بیماری میں انتقال کر جاتے تھے، اور ہر لڑکا اسی بیماری میں انتقال کر جا رہا ہے۔ 19 لڑکے ہوئے اور 1900 لڑکے اس کے انتقال کر گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بیٹے کا انتقال اس کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے، بلکہ ایک پہاڑ ہے اس پر، مگر یہاں 19 بیٹے ہوئے اور جوانی میں آ کر کے انتقال کر گئے۔ 20واں لڑکا ہوا، وہ بھی جوانی میں انتقال کر گیا، تو اب اس عورت کی صبر کی انتہا نہ رہی، بے صبری میں وہ سوچ سوچ کر کے بالکل جیسے جنون کے عالم میں گھر چھوڑ کر کے وہ نکل گئی کہ اب مجھے دنیا سب تاریک نظر آ رہی۔ اس لیے کہ انسان صبر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں کیا رکھا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر کے باہر نکلے گی، جنگل کی طرف چلی گئی، اور گھومتے گھومتے ایک درخت کے نیچے بیٹھی۔ اب پھر اس کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، خواب میں اس نے دیکھا بالکل ہی میدان محشر ہے، میدان محشر قائم ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہے، اور بالکل جنت سامنے ہے، بڑی خوبصورت
بڑے خوبصورت محلات نظر آ رہے ہیں. اب یہ عورت جو ہے وہ ٹہلتی ٹہلتی جنت کے محلات کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ایک ایک محل پر اس کے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے. اب وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ہر بیٹا اس کا وہیں آ کر اس کو بلا رہا ہے، ماں ادھر آ، ماں ادھر آ. وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے یہاں پر ہیں. پھر اس کے بعد اس نے دیکھا ایک محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے. اب وہ دیکھ کر کے جیسے ارے میرا محل تو یہاں ہے، جیسے وہ جنت اس محل میں داخل ہونے لگی، غیب سے آواز آئی، اے عورت تیرا مقام یہ ہے، تیرا مقام یہی تھا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے 20 سیڑھیوں کی ضرورت تھی اور تو نے وہ طے کر لیا صبر کر کے، تو اب تجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے. بس خواب سے بیدار ہوئی اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے سجدے میں گر گئی اور اس نے کہا مولا اگر تیرا یہی فیصلہ ہے تو میرے ہزاروں بیٹے تیرے لیے قربان ہو. صبر کا کبھی کبھی صلہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عطا فرماتا ہے. دنیا میں اگر نہیں مل رہا ہے تو بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے دنیا میں تو کچھ بھی صبر کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ اور صبر کرے اور اس پر یقین رکھے کہ دنیا میں نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا. کیونکہ دنیا میں اگر ملتا ہے تو وہ چند دنوں کے لیے ہے، تھوڑی سی لذت ہے، لیکن آخرت میں جو جنت میں اس کو اس کا صلہ ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونا یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور اس کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.